بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے ہمارے سامنے آج کے کاموں میں سے مس اسما کا کام ہے۔ یہاں پر میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آپ میں سے آپ نے دوسروں کی غلطیاں دیکھنی ہے تاکہ اس سے آپ کو اندازہ ہو، کیونکہ عام طور پر جو بگنرز ہوتے ہیں ان کی ایک طرح کی سملر غلطیاں ہوتی ہیں، بالکل سملر غلطیاں ہوتی ہیں، اور دوسروں کی غلطیوں سے بھی آپ کو سیکھنے کو ملے گا۔ اس میں آپ غور سے دیکھیں تو بہت اچھا نبھایا آپ نے، نقطے اچھے ہیں، بہت اچھے ہیں ماشاءاللہ۔ یہاں پر بس یہ کہ فوراً سے آپ یہ آ گئی ہیں۔ ایک تو قلم آپ کا تیکھا ہونا چاہیے، کافی شارپ ہونا چاہیے تاکہ یہ اوپر کی نوک بھی آپ کی بہت اچھی بنے۔ اس کے بعد یہ جو حصہ ہے یہ بہت پتلا رہ گیا، اور اس کو تھوڑا سا نیچے ہلکا سا مزید موٹا ہونا تھا، اور پھر یہ پتلا، تو یہ حصہ پتلا ہو گیا۔ یہ حصہ بہت اچھا ہے، سائز بھی اچھا ہے۔ یہاں پر فوراً سے آ گئے یہ جیسے یہاں پر، یعنی اوپر جانے کے بعد تھوڑا سا نیچے آنا ہے، ایسے ایسے نیچے آنا ہے آپ کا، اس طرف رخ جلدی چلا گیا، جبکہ تھوڑا سا کھلے گا، یعنی یہاں دیکھا جائے تو یہ 2 نقطوں سے کم ہے، مزید اس کو بڑا ہونا ہے، اور پھر اس طرف کو اس کا رخ جانا ہے، زلف سیدھی چلی گئی، جبکہ یہاں پہ گہرائی کم ہے اس کی، اور اس کو سیدھا ہونا، اس چیز کو آپ نے دیکھنا ہے۔ یہ کھل گیا، اس کے اس حصے کو کم کرنا ہے، اس کو دیکھیے گا۔ اچھا ہے، بہت اچھا کام ہے ماشاءاللہ تبارک اللہ۔ ہاتھ میں کنٹرول ہے، اور انشاءاللہ بہت جلدی آپ آگے بڑھیں گی۔ اس کے علاوہ ہمارے سامنے جو دوسرا کام ہے وہ مس ماہم کا ہے۔ بالکل سیدھی تصویر بھیجا کریں، اور یہ عام کاغذ پر نہ لکھیں، گلاسی شیٹ پہ، میٹ پیپر پہ لکھیں۔ عام کاغذ پر یہ ہوگا کہ پھر وہ ظاہر سی بات ہے کہ آپ پھیکی انک سے لکھیں گے، کیونکہ ڈرائنگ انک تو عام پیپر پر چلتی نہیں ہے۔ پھیکی انک سے لکھیں گے تو آپ کا قلم جلدی خراب ہوگا، یعنی آپ بالکل پانی والی جو فاؤنٹین انک ہے اس سے لکھتے ہیں تو آپ کا قلم خراب ہوتا ہے، نرم پڑ جاتا ہے، جس سے نوک خراب ہوتی ہے۔ ڈرائنگ انک سے لکھیں، اور اگر ڈرائنگ انک سے لکھا ہے تو میٹ پیپر پہ لکھیں۔ اس میں یہاں پر یہ جھوم بھی گیا اور یہ کھل بھی گیا بہت زیادہ، اس کو یہاں سے لے کے آنا ہے، اور یہ اس طرف لے کے آنا ہے، جبکہ یہ دیکھیں یہاں سے لے کے آنا تھا تاکہ ایک نقطہ سما جائے، یہ ایکسٹرا ہو گیا، بہت کھل گیا یہ۔ اس کو اور اونچا جانا ہے، اور پھر یہ زلف بننی ہے۔ تو اب اس میں دیکھیں 2 حصے آپ کے یہ ہیں اور ایک حصہ یہ ہے، جبکہ اس کو ہونا یہ چاہیے تھا کہ میں بلو سے اس چیز کو نوٹ کرنا ہے۔ بہت اچھا ہے ماشاءاللہ تبارک اللہ۔
معذرت کے ساتھ، یہ جو اوپر والا حصہ یہ بہت اچھا ہے ماشاءاللہ مس فائزہ کا، جبکہ یہ جو حصہ ہے یہ انک کی زیادتی کی وجہ سے موٹا ہو گیا۔ نیچے کا حصہ یہ والا بہت یہاں تک بہت خوبصورت آیا، جبکہ آخری جو حصہ تھا اس میں جو آپ نے اس کو ڈرا کیا تو ڈرا کرتے وقت وہ فنیشنگ نہیں آئی، صفائی سے نہیں ڈرا ہوا، جس کی وجہ سے اوور لیپنگ ہو گئی اور اس میں آ، موٹا سا ہو گیا، جبکہ قلم کے نوک کی خرابی کی وجہ سے یہ جو آپ کو چھینٹے نظر آ رہے ہیں یہ بھی اس میں پائے گئے ہیں۔ یہاں بھی یہ موٹا ہو گیا، جبکہ یہ حصہ بہت اچھا ہے آپ کا۔ یہاں یہ حصہ زیادہ موٹا لگ رہا ہے، اس کی بنسبت اوپر والے حصے میں سیکنڈ سٹروک میں قلم پورا لگا ہوا نہیں دکھ رہا۔ یہ یعنی اوپر کا جو یہ حصہ ہے اس میں قلم پتلا دکھ رہا ہے اور نیچے والے حصے میں قلم موٹا دکھ رہا ہے، تو یہ ذرا اس کو دیکھیے گا۔ اس کو بھی اتنا موٹا ہونا ہے جتنا موٹا اس کو ہونا ہے، تو قلم کی موٹائی یہاں بھی ہوگی، یہاں بھی ہوگی۔ البتہ سائز بہت اچھا ہے، اور جس جگہ لکھنے کی جو جگہ ہے، یعنی جس رخ پر اس کو آنا چاہیے تھا اس حساب سے کمپلیٹ بنا ہے، بہت خوب ماشاء اللہ۔ بارک اللہ فیکم۔ بہت اچھا اچھا مل رہا ہے ہمارے پاس، کافی اسماء ہیں یہاں پر، تو سیکنڈ نیم بھی کریں تاکہ اندازہ ہو، پہچان ہو جاتی ہے۔ جس کی وجہ سے یہ موٹا ہو گیا۔ اب قلم اگر بالکل اسٹریٹ ہو، انسی وحشی نوک پتلی سی اوپر جائے تو وہ زیادہ اچھا ہے۔ یہاں یہ اچھا ہے لیکن تھوڑا سا مزید اس کو کھولنا ہے، یہ حصہ تھوڑا کلوز ہو گیا، پھر جلدی ادھر آ گیا، تھوڑا سا گھماؤ کے ساتھ ادھر آئے گا تو یہ کھولے گا یہاں پہ، اور یہاں پر نوک ہوگی باریک سی۔ یہاں بھی وہی مسئلہ ہے، پتلا نہیں ہوا ٹھیک ہے، لیکن یہاں پر قلم تھوڑا سا ہل گیا۔ قلم کو بھلے بیچ میں اٹھا لیا کریں تاکہ یہ حصہ مزید کنٹرول کے ساتھ بنے اور پھر آخر میں ٹھیک سے اختتام کو پہنچے۔ ذرا اس کو دیکھیے گا، اور پہلا حصہ قابل غور ہے، اور اس الف کا آخری حصہ، اور اسی طرح اس دوسرے الف کا بھی آخری حصہ، نقطے اچھے ہیں، باقی کام اچھا ہے، سائز بہترین ہے ماشاءاللہ۔ قلم کی گرفت کے حوالے سے تھوڑے سے مسائل ہیں، انشاءاللہ وہ بھی ٹھیک ہو جائیں گے۔ بارک اللہ فیک۔ اس کے علاوہ اب جیسے کہ یہ ہمارے سامنے کام آیا ہے ازرا کا، تو اب تصویر ٹیڑھی بھیجی ہے تو اس کو روٹیٹ کر کے آپ نے بھیجنا ہے تاکہ چیک کرنے میں آسانی ہو۔ اس کو میں تھوڑی دیر میں دیکھتا ہوں، کوئی اگر ہمت کرے تو یہ والی تصویر گروپ میں سیدھی کر کے دوبارہ بھیج دے تاکہ میری گیلری میں دوبارہ سے آ جائے۔ اس فاطمہ کا کام ہے، بہت اچھے بہت اچھے۔ اب دیکھیں آپ کا نقطہ آپ نے یہاں ڈالا ہے، جبکہ نقطہ آپ کا یہاں ڈالنا چاہیے، جس کی وجہ سے یہ زیادہ کھلا ہوا لگ رہا ہے۔ نقطے اچھے ہیں، سائز اچھا ہے، آخر میں یہاں پر موٹا پن زیادہ ہے، اس کو تھوڑا سا جلدی پتلا کرنا ہے اور تھوڑا سیدھا رکھنا ہے، بس یہاں سے موٹائی پیدا ہو گئی، ورنہ یہ مکمل تھا۔ دوسرا یہ کہ تھوڑا سا اس کو کلوز کریں اور اس کو کم کریں، اس کو گولائی کے ساتھ، یہ اسٹریٹنس آ گئی، تھوڑی سی گولائی کے ساتھ یہ حصہ بنے گا، ہلکا سے پتلا ہوگا۔ یہاں بھی تھوڑا سا کھل گیا، البتہ یہ حصہ اچھا ہے، اس میں بجائے اس کے کہ گول ہونے کے تھوڑا سا اوول شیپ جاتا ہے۔
تھوڑا اوول شیپ چاہتا ہے تاکہ اور خوبصورت لگے، تو گولائی سی آ گئی ہے، ورنہ یہ اچھا ہے۔ یہ والا الف مجھے تھوڑا سا چھوٹا لگ رہا ہے، تھوڑا سا چھوٹا ہے، اس کو مزید آدھا نقطہ بڑا کریں پھر اس میں بہتری آئے گی انشاءاللہ۔ بہت خوب، بہت خوب، بارک اللہ فیک۔ مس بحرین کا کام ہے، یہ والا حصہ بہت اچھا ہے یہاں تک، جبکہ یہاں سے دیکھیں قلم موٹا ہوا تو یہ نوک واضح ہو گئی، یہاں نرمی نہیں آئی۔ ابھی سے ماسٹر اسٹروک نہیں لگانا، تھوڑا ڈرا کر کے لکھنا ہے تاکہ یہ اس میں نرمی آئے۔ اس میں سختی تبھی آتی ہے جب پورے قلم کو آپ گھماتے ہیں، پھر نیچے والی نوک موٹی رہ جاتی ہے اور اوپر والا پھر باریک ہو جاتا ہے۔ تو یہ حصہ قابل غور ہے، اس کو دیکھنا ہے، جبکہ جس طرح سے یہ اوپر کا حصہ بنا اس طرح سے یہ نہیں بن سکتا۔ یہاں ایک نوک سی آ گئی، موٹائی سی، اس کو دیکھیں، جبکہ اس کو تھوڑا سا یہاں سے لے کے آئیے، کم کیجئے، کھل گیا بہت زیادہ، اور پھر اس کا رخ اس طرف کو ہو، زلف کا رخ اس طرف کو ہو، کھل گیا، ہلکا سا اس کو جلدی بائنڈ اپ کریں یہاں سے۔ اس کو دیکھیے گا، باقی بہت اچھا ہے، یہ حصہ آپ کا بہت پیارا ہے، بارک اللہ فیک۔ نقطوں کو تھوڑا سا یہاں سے چھوٹا کر دیں اور اس کا رخ تھوڑا سا اوپر کی جانب کر دیں، بارک اللہ فیک۔ مس حنا کا کام ہے، بہت اچھے چھوٹے قلم سے زیادہ بہتر نظر آ رہا ہے، جبکہ یہ پہلے حصے کا اور دوسرے حصے کا جو جوڑ ہے نا، اس میں قلم ہل گیا، جس کی وجہ سے دونوں جوڑ الگ سے جڑے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں، جبکہ پہلا اسٹروک بالکل ہی باریک ہو گیا، ایسا لگ رہا ہے کہ آپ نے بالکل ایک نوک سے بنایا ہے۔ تو اس میں پورے قلم کا استعمال ہو، تھوڑی سی اس میں موٹائی ہو تو کوئی حرج نہیں ہے، جبکہ یہاں پر قلم بہت موٹا ہو گیا، یہ حصہ یہاں سے یہ جھومتا ہوا ایسے آ رہا ہے، جھومتا ہوا، اس کو اس حصے پر تھوڑا سا کرو کے ساتھ اسٹریٹ ہونا چاہیے۔ یہ والا حصہ بہت اچھا ہے، جبکہ یہاں پر پھر موٹا نہیں ہو سکا یہ حصہ، اس کو تھوڑا سا پتلا کرنا ہے، اور یہ چیز آنی، یہاں گڑبڑ ہے اس حصے میں، اور یہ حصہ بہت موٹا ہو گیا، کیونکہ قلم جب آپ نے ڈرا کیا تو ڈرا کرنے سے ایکسٹرا آؤٹ لائن باہر نکل گئی۔ ایک نقطہ تھوڑا سا چھوٹا کریں، دو نقطے اچھے ہیں، تین نقطوں کو جلدی لپیٹیں، بہت کھل گئے نیچے سے، یہاں یہ اچھا ہے، سائز اچھا ہے۔ البتہ یہ بڑے مزے کی بات ہے الحمدللہ اب تک سب کے کاموں میں، کہ ایسا ہوتا ہے عام طور پر کہ شروع میں بگنرز کا ہاتھ کھلا ہوتا ہے، تو وہ بہت نقطے کے حساب سے بڑے بڑے حروف بنا رہے ہوتے ہیں، تو یہاں یہ خوشائند بات ہے کہ آپ لوگ بروزن وہ حروف بنا رہے ہیں، جس کا تعلق نقطوں سے ہے۔ نقطے آپ کے ٹھیک ہوں گے تو ظاہر سی بات ہے حروف بھی پھر صحیح میزان پر بنیں گے۔ اچھا کام ہے، شاہین کا کام ہے، اور شاہین نے یہ بھی بہت اچھا لکھا ہے، یہ بھی بہت اچھا لکھا ہے، البتہ اس کو جلدی بنا دیا، اس کو مزید نیچے لکھے آئیں تھوڑا سا، اور یہاں بھی کھل گیا ہلکا سا، جبکہ اس کو بھی مزید نیچے لے کے آئیں، وہ جس طرح مس فاطمہ کے کام میں گولائی آ گئی تھی، اس میں بھی گولائی آ گئی ہے، تھوڑا سا اوول شیپ ہو، اور پھر یہ چیز، اس کو نوٹ کیجئے گا، چھوٹا ہو گیا ہے، یہ والا الف چھوٹا ہو گیا ہے، جبکہ اس میں جلدی کر دی ہے، اس چیز کو نوٹ کیجئے گا، باقی اچھا ہے ماشاءاللہ، بارک اللہ فیک۔ الف کا آخری جو زلف ہے وہ بھی موٹی ہے، اس کا رخ بھی تھوڑا سا تبدیل کریں، اور اس کی موٹائی میں تھوڑی سی کمی لے کر آئیں۔ اب جو کمی ہے نا آپ کے کام میں، وہ انشاءاللہ میں قلم کے ذریعے سے اس کی وضاحت کروں گا، یہاں تو میں پوائنٹ آؤٹ کر رہا ہوں، اصل میں سب کا کام دیکھنے کے بعد پھر میں قلم سے اس پر تفصیل سے بات کروں گا۔ بس بریرہ کا کام ہے، بہت اچھے، بہت اچھے،
تھوڑا سا جلدی پتلا ہو گیا یہ حصہ، جبکہ یہاں بھی نوک سی آ گئی، اس کو بھی نوٹ کریں۔ یہاں بھی پتلا رہ گیا، پورا قلم نہیں آ سکا، اور اس حصے کو بھی تھوڑا سا پتلا لے کر آئیں، کیونکہ یہ آخری حصہ آپ نے اچھا بنایا ہے، اس کو یہاں سے تھوڑا سا جلدی لپیٹیں، تھوڑا سا یہ حصہ باہر نکل گیا تھوڑا سا، اس کو یہاں سے لے کے آئیں ہلکا سا، اور اس میں بال برابر اس میں اضافہ کیجیے تاکہ یہ موٹا ہو جائے۔ یہ حصہ بہت اچھا ہے ماشاءاللہ، اوپر کا حصہ بہت اچھا ہے۔ یہاں آپ کو بھی محسوس ہو رہا ہوگا کہ کچھ کمی سی لگ رہی ہے، تو اس کو نوٹ کیجیے گا یہ فوراً سے۔ اب یہ والا حصہ پتلا ہونے کی وجہ سے اس کے نیچے کا حصہ موٹا لگ رہا ہے، تو یہ کمی آ رہی ہے۔ بہرحال میں تفصیل سے اس لیے غلطیوں کی نشاندہی کرتا ہوں تاکہ آپ لوگ شروع ہی سے اچھا سیکھیں۔ جب بنیاد اچھی ہوگی، مفردات اچھے ہوں گے، تو پھر آگے کے تمام حروف آپ کے لیے آسان ہوں گے، کیونکہ سبھی حروف نے، مرکبات نے، اور جب جو کمبائنڈ لیٹرز ہیں انہوں نے انہی سے بننا ہے، تو مفردات اچھے ہوں گے تو پھر آگے کام اچھا چلے گا۔ ایک بچہ جب قاعدہ پڑھتا ہے نا قرآن کریم سیکھنے کے لیے، تو سب سے زیادہ وقت اس کو پہلی تختی میں لگتا ہے، تو پہلی تختی اس میں اس کو کئی مہینے لگ جاتے ہیں حروف کی پہچان میں، اس کے مخارج میں، اس کو ادا کرنے میں۔ تو جب اس کی پہلی تختی مضبوط ہو جاتی ہے تو پھر آگے کا وہ دیگر تختیاں وہ دھڑا دھڑ ایسے آگے بھاگ رہا ہوتا ہے، کیونکہ حروف کی پہچان اس کو ہو چکی ہوتی ہے۔ تو یوں جب اب پہلی تختی میں آپ کی 3 4 5 6 کلاسز بھی لگ جائیں گی، جبکہ اس کی پریکٹس میں بھی آپ کو کافی وقت اور مشقت ہوگی، پھر انشاءاللہ دیکھیے گا کہ حروف آپ کے تابع ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ مس سعدیہ کا کام ہے، بہت اچھا لکھتی ہیں ماشاءاللہ، بڑا اچھا نبھایا ہے، اوپر کا حصہ بھی، یہاں بھی، یہاں وہی تھوڑا سا جیت، لیکن جو چیز ہونی تھی وہ ماشاءاللہ ہو گئی۔ یہاں جب جوڑا آپ نے نا تھوڑا سا پتلا رہ گیا، جبکہ اس کو بالکل ہی باریک نوک سے بنا دیا، ہلکا سا ابتدا میں موٹا اور آخر میں پتلا۔ میں نے بتایا تھا کہ یہ یہاں سے موٹا اور پھر یہاں سے یہ پتلا ہونا شروع ہو جاتا ہے، تو آخر کے حصے کو تھوڑا سا پتلا، جبکہ یہ حصہ اس کے مقابلے میں تھوڑا سا موٹا ہوگا۔ جبکہ اس کو تھوڑا سا سیدھا لے کے جائیں، یہ تھوڑی سی لائن بھی دائیں طرف کو چلی گئی ہے، بالکل 90 پہ رکھیں تو یہ الف مکمل رہے گا۔ بہت اچھا خط ہے ماشاءاللہ۔ تھوڑا سا یہ حصہ بال برابر موٹا بھی لگ رہا ہے، کیونکہ قلم کو ہم جلدی لے کے آتے ہیں، اس میں گھماؤ پیدا نہیں کرتے، جس کی وجہ سے یہ سیدھا پن آ جاتا ہے، جبکہ اس میں تھوڑا کرو کے ساتھ آئیں گے تو اس کی شیپ اچھی بنے گی۔ اس کو بھی پوائنٹ نوٹ کیجیے گا۔ بارک اللہ فیک۔ عظمت اللہ بھائی کا کام ہے، یہ ہمارے ساتھ ہندوستان سے جڑے ہوئے ہیں، اور اچھا لکھتے ہیں، نقطے تھوڑے سے چھوٹے کیجیے گا، جبکہ اس میں گھماؤ زیادہ ہے، تھوڑا سا دیر سے آئیں، جلدی آ گئے، تھوڑا سا دیر سے آئیں، اس کو کھولیں، اور یہ حصہ مزید تھوڑا سا کھلے گا، جبکہ یہ حصہ اچھا بنایا ہے، یہاں بہت اچھا بنا۔ اس میں یہاں پر کسر رہ گئی ہے تھوڑی سی، اس کی میں وضاحت کرتا ہوں۔ یہ تھوڑا قریب ہو گیا، پتلا بھی ہو گیا، یہ والی اچھے الف ہیں، لیکن حروف یہ نقطوں کے بڑا ہونے کی وجہ سے الفاظ آپ کے لمبے لمبے لگ رہے ہیں۔ اب لمبے ہونے کی وجہ سے آپ الفاظ، قلم چھوٹا رہ گیا، جب قلم چھوٹا رہ گیا تو چھوٹے قلم سے آپ نے بڑے سائز کے حروف بنائے، جب بڑے سائز کے حروف بنائے تو لفظ کی اپنی شکل اس میں غائب ہو گئی، یعنی لفظ کی جو اپنی موٹائی ہے حرف کی، وہ وہ پتلا لگنے لگا۔ تو اس چیز کو دیکھیے گا۔
लंबे हो गए, हरूफ लंबे हो गए, वही खुला-खुला जो हाथ होता है, वो चीज़ पैदा हो रही है। बाकी हरूफ की बनावट अच्छी है, हरूफ अपने साइज़ से ज़्यादा लंबे हो गए हैं, जिसकी वजह से अपनी साख्त खो बैठे हैं। तो इस तरफ ध्यान दीजिएगा। मिस जवेरिया का काम है, लोड शेडिंग की तस्वीर लग रही है मुझे। ये देखें, ये वाला हिस्सा बहुत अच्छा है यहाँ तक, जबकि यहाँ पर कलम बार-बार फेरने से मोटा हो गया। थोड़ा-सा नीचे लाएँ, गोलाई ओवल शेप में आए, जबकि इसको मज़ीद बड़ा करें। ये देखिए, ये तो बहुत छोटा बना दिया आपने, ये वाला ठीक बनाया था। अब यहाँ तक ये भी हिस्सा अच्छा है, लेकिन ये मोटा हो गया, ये मोटा हो गया और ये छोटा हो गया। ये छोटे कलम से है, लेकिन छोटे कलम से भी आपने छोटा बना दिया और यहाँ पर ये मोटा हो गया। शुरू के हिस्से आपसे अच्छे बन रहे हैं, लेकिन नीचे के हिस्से दोनों अलिफ में आपसे नहीं बन पा रहे, जिसको मैं बनाना सिखाता हूँ दोबारा से इंशाअल्लाह। अच्छा है, अच्छा मज़बूत हाथ है, ज़्यादा से ज़्यादा मशक कीजिएगा। मशक करने से राज़ खुलते हैं और फिर काम में पुख्तगी पैदा होती है। लिहाज़ा मशक की कसरत कीजिए, लेकिन समझ कर। ये मिस अक़सा का काम है, इसमें भी वही चीज़ नज़र आ रही है जो अज़मत भाई के काम में नज़र आ रही थी कि देखें, अब नुक्ते भी थोड़े-से बड़े हैं यहाँ, ये वाला नुक्ता बेहतर है और नुक्तों के दरमियान फ़ासला भी ज़्यादा है, जिसकी वजह से जगह मीज़ान लंबा हो गया। अब लंबा हो गया तो हुरूफ़ भी लंबे हो गए। अब लंबे हो गए तो कलम पतला लगने लगता है। पतला लगने लगता है तो हुरूफ़ की साख़्त अपनी सही तौर पर दिखाई नहीं देती। इसकी वजह से लफ्ज़ खूबसूरत नज़र नहीं आते। ये ऐसा लग रहा है, इसमें ऐसा होता है कि इसकी मुशाबहत ऐसे है कि जैसे कोई लंबा आदमी हो लेकिन बहुत पतला हो। तो बहुत पतला आदमी और लंबा भी हो तो वो उसकी जो बनावट है ना वो मुकम्मल नहीं लगती। तो ये चीज़ है। अलबत्ता यहाँ स्ट्रोक बड़े अच्छे हैं, ये वाला अलिफ सुपर है, बहुत अच्छा है। जबकि इसमें थोड़ा-सा तिरछा हो गया है ये वाला हिस्सा, जिसकी वजह से ये भी टेढ़ा लग रहा है और इसको छोटा भी करना है। ये यहाँ से बहुत ज़्यादा ये तोंद निकली हुई दिखाई देती है, जबकि ये यहाँ मोटा हो गया, नीचे बहुत अच्छा। तो ये वाला अलिफ आपका बहुत अच्छा था, यहाँ भी बेहतर है, लेकिन गोल वाले अलिफ में गोलाई में मसाला आ रहा है। इसको देखिएगा, बारकल्लाहु। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये जिस तरह से मैं निशानदही कर रहा हूँ, ये समझ में आ रहा होगा आपको। ज़क्वान, तो भाई ज़क्वान अभी बड़ा काम करना है। ये तो बहुत खुला हो गया, बहुत खुला हो गया भाई, बहुत खुला हो गया। नुक्ते बड़े, फासले और फिर नुक्तों से भी बड़ा अलिफ। तो छोटा करें, वर्ड छोटा करें भाई, इतना सा अलिफ होना चाहिए ये। और आपका अलिफ कहाँ जा रहा है? खूब मश्क करें, खूब मश्क करें। आप लोगों को मैं उस्ताद मोहम्मद इज़्ज़त का कुर्रासा भेजूँगा, जिस जिस कुर्रासा यानी वो उनका जो निसाब है, सिलेबस है, जो पूरी दुनिया में ख़त दीवानी सीखने के लिए सिखाया जाता है। उस्ताद मोहम्मद इज़्ज़त आज से 150 साल पहले गुज़रे हैं, तुर्की के बहुत बड़े ख़त्तात थे। ख़त रुक़ा और दीवानी आज तक उनसे अच्छा लिखने वाला पैदा नहीं हुआ। उनके काम में जो रूह है और जो पुख्तगी है, उसकी क्या ही बात है। तो जितने भी बड़े-बड़े मदारिस हैं जो फ़न ख़त्ताती सिखाते हैं, जितने भी इदारे हैं, उनमें तुर्की में ख़ास तौर पर उस्ताद मोहम्मद इज़्ज़त आफ़ंदी का जो निसाब है, जो सिलेबस है, जो कुर्रासा है, वो निसाबी तौर पर पढ़ाया जाता है, सिखाया जाता है। तो उसी को उसके चंद सफ़हात हैं, 8 सफ़हात पर उनका ख़त दीवानी का ये मजमूआ है, जिसको मैं भेजूँगा आप लोगों को पीडीएफ की सूरत में आपकी एक ग्रुप में। तो उसको प्रिंट आउट कर लीजिएगा A3 साइज़ पर, तो उसको देखकर आप लोग ट्रेसिंग भी कर सकते हैं उसपे।
تو ٹریسنگ کرنے سے یہ ہوگا کہ جن کے حروف بہت زیادہ کمزور ہیں تو وہ اپنی کمزوری اس طرح سے دور کر سکتے ہیں اس پر ٹریسنگ کر کے. تو یہاں زکوان اب تک آپ کے کام میں ہمیں زیادہ کمزوری نظر آئی ہے تو آپ نے ٹریسنگ والا سلسلہ شروع کرنا ہے. سعدیہ قمر کا کام آیا ہے. بہت اچھے بھائی، بارک اللہ فیک. بہت اچھے بہت اچھے. تھوڑا سا یہاں سے جلدی لپیٹ لیں، باقی کیا ہی بات. بہت اچھے. یہ اس کو ہلکا سا پتلا کرنا ہے، بس پتلا کرنا ہے ہلکا سا. پھر یہ ہو گیا، یہ سیدھا ہو گیا اور آخر میں موٹا بہت ہو گیا. یہ والے حصے بہت اعلیٰ ہے، نیچے والا حصہ بہت اعلیٰ. بہت اچھے بہت اچھے، ممتاز، بارک اللہ فیک. مس سائمہ احسن کا کام ہے، اور یہ الف اچھا ہے، یہ الف بھی اچھا ہے، یہ بھی اچھا ہے. جبکہ یہ یہاں پر یہ والا اچھا تھا، لیکن یہاں تھوڑا سا یہ اس کا نیچے سے وہ کب سا نکل گیا نا، تو اس میں ہلکی سی کولائی پیدا کرنی ہے. باقی اچھا ہے. یہ موٹا ہو گیا. آخر میں زلف سنوری نہیں ہے، اس کو ذرا سنوارنا ہے تھوڑا سا کنٹرول کے ساتھ. یہ نوک سی نکل جاتی ہے، اس کا خیال رکھیں. اور اس کو اوپر سے یوں لے کے ایسے نہ کریں، یہ ایسے لے کے آئیں آرام سے. اس کا خیال رکھیں. اس میں یہاں پر فاصلہ زیادہ ہو گیا تھا، بعد میں یہ حساب سے کنٹرول ہو گیا ہے ماشاءاللہ. 3 نقطوں کو ذرا جلدی سے لے کر آئیں، بہت کھل جاتے ہیں یوں، تھوڑا سا جلدی یوں لے کے آئیں. اور 2 نقطوں کا رخ تھوڑا سا اونچا کریں، دائیں طرف ہلکا سا اوپر کریں. اس چیز کا خیال رکھیے گا. باقی اچھا ہے، سائز اچھا ہے ماشاءاللہ. بارک اللہ فیک. یہاں ایک گمنام کام ہے بھائی ہمارے پاس. کن کا ہے یہ؟ تصویر بھی سیدھی نہیں ہے، ذرا ترچھی کی وہ ترچھی سی آئی ہے. نقطے بڑے ہیں اس میں، بہرحال جن کا بھی کام ہے نقطے بڑے ہیں. وہ ثلث والے نقطے آپ نے ڈال دیے ہیں تو ظاہر سی بات ہے الف بھی پھر بڑا لگے گا. یہاں اوپر کچھ بہتر ہے الف کا اوپر کا حصہ، جبکہ نیچے والا حصہ یہاں اچھا ہے، یہ والا حصہ. باقی دائرے والے الف ہوں، یہاں مزہ نہیں آیا، یہ جلدی سے کھل گئے. یعنی یوں جا کے ایسے آنا تھا، تو آپ کا یہ جو آ رہا ہے وہ ایسے آ رہا ہے، بہت کھل گیا. یہاں پر فاصلے زیادہ ہو گئے، اس کو نوٹ کریں. باقی کی جو غلطیاں ہیں اس کی میں نشاندہی کرتا ہوں. اپنا نام ضرور لکھا کریں، یہاں پر نام لکھا کریں. آپ کے کام میں بھی کمزوری نظر آ رہی ہے، زیادہ سے زیادہ مشق کریں، لفظوں کو قریب قریب لکھیں تاکہ زیادہ آپ کا کاغذ بھی ضائع نہ ہو، اور دیکھ کر مشق کریں. ہر ایک کے کام میں غلطیوں میں بھی ہر طرح کی غلطیاں ہوں گی. کسی کے کچھ مسائل، کسی کے کچھ مسائل، تو سب کو سیکھنے کو ملے گا. یہاں دیکھیں بہت ہی اعلیٰ اور پختگی اور کنٹرول کے ساتھ مس ہمنا نے یہ نبھایا ہے. بارک اللہ فیک. بہت اچھے. ہلکا سا اگر اس کا معاملہ سیدھا ہو جاتا نا تو یہ مزید پرفیکٹ تھا. بہت اچھے. جبکہ یہاں پر ہلکا سا بال برابر یہاں پر اس کو یہ کرنا ہے، اور اس کو تھوڑا سا پتلا کرنا ہے. یہاں بھی بال برابر. یہ بالکل پرفیکشن کی بات کر رہا ہوں. باقی تو اوور آل بہت اچھا ہے. 3 نقطے تھوڑے سے بڑے کر دیے. شاندار کام ہے ماشاءاللہ. ممتاز ممتاز ملے گا آپ کو. بارک اللہ فیک. بہت اچھے. مصباح کا کام ہے، اور مصباح کی جگہ یہ معباح زیادہ لگ رہا ہے. آپ کے نام میں یہ عین لگ رہا ہے، اور اگر یہ صاد ہے تو صاد کے بعد صاد کا شوشہ اور پھر با کا شوشہ. 2 شوشے آئیں گے. یہ صاد کا شوشہ ہے اور یہ با کا شوشہ.
اپنے کام میں یہ اصلاح کر لیجیے گا. الف اچھا ہے. الف ماشاء اللہ بہت اچھا ہے. تھوڑا سا موٹا ہو گیا یہ حصہ, یہ بہت اچھا ہے. بارک اللہ فیک, ماشاء اللہ. بال برابر یہاں اس کو تھوڑا سا نوک پلک سواریں, اس کو جلدی لے کے آئیں, دیر کر دی, تھوڑا سا کھل گیا یہاں سے. کافی شاندار کام ہے آپ کا ماشاء اللہ. نقطے تھوڑے سے بڑے ہیں جس کی وجہ سے حروف تھوڑے سے آدھا نقطہ تقریباً بڑھے جا رہے ہیں, تو اس بڑے پن کو ختم کریں. نقطے آپ کے تھوڑے سے بڑے ہو رہے ہیں, سائز کو کنٹرول کریں. باقی بہت اچھا ہے ماشاء اللہ, یہ اچھے بنائے ہیں نیچے والے. بارک اللہ فیک. اس کے علاوہ یہ سہیب بھائی کا کام ہے, بہت اچھے. اوپر کا حصہ یہاں تک بہت اچھا ہے, بہت اچھا ہے ماشاء اللہ. جبکہ اوور آل آپ بھی نقطے لگا کے دیکھیں گے تو آپ کے یہ دونوں حروف لمبے ہو گئے. آپ کو جلدی آنا ہے واپس یہاں سے, اور یہ نوکیلا بھی ہو گیا بہت زیادہ. جبکہ اس میں تھوڑا سا جلدی آئے, تھوڑا سا, تاکہ یہاں پر زیادہ فاصلہ نہ ہو. اس کو جلدی لے کے آنا ہے, اس میں بھی دیر کر دیا. کھل گیا بہت زیادہ, چوڑا ہو گیا, اور بڑا بھی ہو گیا. لمبائی میں بھی زیادہ, چوڑائی میں بھی زیادہ, تو اس چیز کا خیال رکھیں. ٹھیک ہے, یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں. لازمی نہیں ہوتا کہ میں آپ کے ایک حرف پر بہت لمبی کوئی تقریر کروں کہ یہ غلطی, یہ غلطی. پوائنٹ پکڑ لیا میں نے, آپ اس کو نوٹ کریں. آپ نے نوٹ کیا تو آپ اس پہ کام کریں, پھر دیکھیں انشاءاللہ ابھی کے الف میں اور میرے غلطی کے بتانے کے بعد کے الف میں نمایاں فرق آپ کو نظر آئے گا. عرفان بھائی کا کام ہے. عرفان بھائی نے بھی الف تو اچھا لکھا لیکن چوڑا کر دیا, کھل گیا زیادہ. یہاں سے لے کے آئیں, اس کو بھی قریب سے لے کے آئیں, کہ اس کو تھوڑا سا کلوز کریں. کھل گیا بہت, کولا اسی موٹا سا ہو گیا, یوں ہو گیا. جبکہ اس کو ایسے جانا, ایسے یہ اوول سا بنے گا اس کے اندر. تو اس کھلے پن کو کم کریں. اصل میں یہ کر کے یوں آتے ہیں تو یہ کھل جاتا ہے, ایسے کر کے یوں آئیں گے تو یہ زیادہ نہیں کھلے گا. نیچے کی طرف آئیں, اوپر اس طرف نہ جائیں, دائیں طرف. اس کا خیال رکھیے گا. سائز اچھا ہے, زیادہ سے زیادہ مشق کرنی ہے آپ نے. اس قرۃ العین کا کام ہے. یہاں پر آپ سے بھی یہی مسئلہ, یہی غلطی ہو رہی کہ یہ کر کے فوراً ادھر جا رہی ہیں, پھر ادھر جا کے آپ نے اس کو سیدھا کر دیا, جس کی وجہ سے اس کی شیپ خراب ہو گئی. یہاں پر پتلا رہ گیا, جبکہ یہاں پھر فوراً موٹا ہو گیا اور فوراً پتلا ہو گیا, سیدھا سیدھا چلا گیا. جبکہ یہاں ڈرائنگ کی فیلنگ صحیح نہ ہونے کی وجہ سے کافی وہ ڈسبیلنس ہو گیا, یہ اسموتھنس نہیں آئی اس میں. آپ کو محنت کرنی ہے, کافی محنت کرنی ہے. اس کا سائز بھی بہت بڑا ہو گیا, اس کا سائز بھی تھوڑا بڑا ہو گیا. نقطے لگا کے پریکٹس کریں, خوب مشق کریں. ٹھیک ہے, دیکھنا ہے آپ نے غور سے جب میں اس کی کریکشن کر رہا ہوں گا. جبکہ ہاں, ایک اور کام ہمارے پاس آیا بہت تیرا سا, یہ بھی عام صفحے پر کاغذ کرنا, عام انک سے عام کاغذ پر مشق کرنے کا نتیجہ ہے. بڑا کریں اور صحیح کاغذ پر صحیح انک سے, فاؤنٹین انک سے نہیں, ڈرائنگ انک سے مشق کریں. بہت موٹا اور بہت چھوٹا ہو گیا, تھوڑا سا بڑا کریں اور اس کو ٹھیک کریں. چھوٹا ہو گیا, بہت چھوٹا ہو گیا. سائز نقطے لگا کر اس کی مشق کریں. ایک ایک پیپر پر آپ نے مشق بھیجنی ہے, الگ الگ الف نہیں بھیجنے مجھے. ظاہر سی بات ہے آپ یہ کریں گے کہ آپ 100 دفعہ الف لکھیں گے, اور اس میں سے جو آپ کو اچھا نظر آئے گا اس کی الگ سے تصویر لے کے مجھے بھیجیں گے, تو یہ نہیں.
آپ باقاعدہ دھیان کے ساتھ اور اس سوچ کے ساتھ کہ یہ جو میں لکھ رہا ہوں یا لکھ رہی ہوں، یہی میں نے اسی کو اچھا بنانا ہے اور یہی میں نے استاد کو بھیجنا ہے، تو اس پر کام کرنا ہے۔ جو اچھا ایسے خود بخود لکھا گیا تو اس کی تصویر الگ سے کاٹ پیٹ کے بھیج دی تو یہ نہیں سے یہ گول ہو گیا، اس کو یہاں سے سیدھا کرنا بس، پھر یہ ٹھیک ہے، اس کا رخ ٹھیک نہیں جا رہا، باقی یہ بہت اچھا ہے ماشاء السلام علیکم سر، یہ میرا کام ہے، اسماء عبدالغفار۔ اللہ۔ اسما کا کام ہے تو اسما آپ نے پھر آپ تو پرانی ہیں، اب آپ نے تو جی سر بالکل، لیکن یہ ہے کہ آخری کی مشق میری یہی تھی، باقی تو 2 صفحے میرے بہت زیادہ پریکٹس میں گزرے، تو انک میری پین کی ذرا سی مسئلہ کر رہی تھی، اس لیے میں نے یہ کیا نا، اگلی دفعہ سے انشاءاللہ چلیں پراپر دوں گی۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ اچھا یہ تھوڑا سا نکل گیا، یہاں پر گیپ زیادہ آ گیا، جلدی سمیٹیں۔ یہ نیچے کا حصہ اچھا ہے لیکن یہ فوراً پتلا ہو گیا، آہستہ سے مزید اس کو تھوڑا سا موٹا کر کے باریک کریں اور اس کی زلف کا رخ اس طرف کریں، تو یہ کھل گیا اور یہ آخری کا حصہ صحیح طرح سے ادا نہیں ہو پایا۔ اس کو دیکھیے گا، سائز اچھا ہے لیکن اتنے قریب سے نہ بھیجیں کہ سائز کا اندازہ ہی نہ ہو، تو باقاعدہ نقطے لگا کے اس کی مشق کریں اور پھر چھوٹے قلم سے اس کو فائنل کر کے بھیجیں۔ یہاں پر یہ مس میمونہ کا کام ہے، آپ لوگ بور تو نہیں ہو رہے نا؟ ہمارا چونکہ یہ کام یہ وقت لگتا ہے چیکنگ میں اور آخر میں ہم آپ کو سمجھائیں گے انشاءاللہ۔ شروع میں یہ ہوتا ہے کہ آپ لوگ بھی سن رہے ہیں، آپ لوگوں میں سے بہت ساروں نے بڑے شوق ذوق کے ساتھ اس میں ایڈمیشن لیا، لیکن یہ پھر آپ دیکھیں گے کہ یا تو مجھ سے بن نہیں رہا یا پھر طرح طرح کے مسائل آتے ہیں، شیطان بھی آپ کو ورغلاتا ہے کہ یہ کیا، یہ ایک الف کے اندر اتنی غلطیاں ہیں تو پھر آگے کیسے سیکھو گے، تو پھر وہ سیکھنا چھوڑ دیتے ہیں۔ تو شروع میں ہمیں تو 30 35 40 لوگ جوائن کرتے ہیں لیکن آخر میں وہ 10 15 ہی رہ جاتے ہیں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ ان میں سے نہیں ہوں گے، تو استقامت کے ساتھ جڑے رہیے گا اور سیکھتے رہیے گا۔ یہاں پر یہ تھوڑا سا جھومتا ہوا بن گیا، اس کو ایسے آنا تھا جبکہ یہ اس طرح سے آ گیا۔ بنایا اچھا ہے آپ نے، تھوڑا سا نیچے کریں، جبکہ یہاں بھی یہ بہت گھوم گیا، اس کو بھی نیچے سے لے کے آنا ہے۔ چھوٹے ہو گئے، قد میں چھوٹے ہو گئے اور یوں دیکھا جائے تو یہ دیکھیں کتنا چوڑا ہو گیا، اس کی چوڑائی کو کم کیجئے، لمبائی کو تھوڑا سا بڑھائیے ایک نقطے کے برابر، اور اوپر کے حصے پر کام کیجئے اور نیچے والے حصے پر بھی کام کرنا ہے۔ آپ کا یہ والا حصہ اچھا ہے لیکن اوپر اور آخر میں کنٹرول نہیں آ رہا، یہ کمی ہے۔ مس گل زہرا کا الف ہے ہمارے سامنے، اور یہ الف یہاں بہت پتلا ہو گیا، پورا قلم نہیں چل سکا، یہاں بھی اور یہاں بھی رخ ٹھیک ہے اس کا اور بناوٹ اچھی ہے، لیکن قلم صحیح نہیں رکھا آپ نے، پورا 90 ڈگری پہ رکھنا ہے، قلم کو گھما دیا تو یہ حصہ بہت پتلا ہو گیا، جبکہ یہ حصہ اچھا آیا ہے، لیکن یہاں پر یہ حصہ موٹا ہو گیا، جبکہ اس کی موٹائی درمیان میں ہونی چاہیے تھی، یہ پہلے ہی موٹا ہو گیا کیونکہ قلم درست سمت میں، وہ درست رخ پر آپ نے نہیں پکڑ رکھا، یا اس کو گھما دیتی ہے 90 ڈگری سے، اس کو ہلانا نہیں، وہ ہلانے کی وجہ سے وہ موٹائی پیدا ہوتی ہے۔ اس کو میں آپ کو کر کے دکھاؤں گا کہ جو آپ کر رہی ہیں، البتہ الف کی جو شیپ، جو شکل ہونی چاہیے، جس نہج پہ ہونا چاہیے اس رخ پر وہ پورا اتر رہا ہے، بس موٹا پتلا ہونے کا جو مسئلہ ہے وہ برقرار ہے، تو اس کو نوٹ کیجئے گا، یہ چیز ہے آپ کی کام میں اس چیز کی کمی۔ بہرحال اچھا ہے ماشاءاللہ۔ حامد بھائی کا کام ہے بڑا اچھا، پیچھے کاغذ کا ٹیکسچر بھی اچھا ہے اور کام بھی اچھا ہے ماشاءاللہ، بہت اچھے۔ نقطے کو تھوڑا سا چھوٹا کریں، یہ اچھے ہیں، اس کو بھی چھوٹا کریں، اس کو بھی تھوڑا سا چھوٹا کریں۔ الف بہت اچھا ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ، یہاں تھوڑا سا امبال برابر اس کو زیادہ کریں،
اور یہ بہت اچھا ہے، بہت اچھے، یہ بھی بہت اچھا ہے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اس کو تھوڑا سا کم کریں، بالکل ایک ہیئر لائن کم کر دیں بس. باقی پرفیکٹ ہے ماشاءاللہ، بہت شاندار کام ہے، سائز پر بھی ہے، خوبصورت بھی ہے. اور انشاءاللہ بہت آگے جائیں گے. بارک اللہ فیک، ممتاز، بارک اللہ. دو تین کام رہ گئے ہیں. مس عائشہ کا کام ہے، بہت اچھے، یہ بہت اچھا ہے. الف یہاں تک اور یہاں سے موٹا ہو گیا، یہاں سے فوراً گھوم گیا. دیکھیں یہ بہت اچھا آیا، جبکہ یہ یہاں پر گھوم گیا. یہ چیز میں بتاتا ہوں، یہاں تک بھی بہت اچھا آیا، لیکن یہ کرٹ نہیں ہوا، ہل گیا. یہاں پہ قلم موٹا بھی ہو گیا، صحیح رخ پر نہیں گیا، گولائی سے نہیں پیدا ہوئی. یہاں موٹا ہو گیا اور یہاں مسئلہ. یہیں سب کے دیکھیں آپ، سب کے تقریباً یہی مسائل چلتے ہیں، اوپر کے مسائل، نیچے کے مسائل. تو الف اچھا کریں گے تو اس کی وجہ سے میں آج بتاؤں گا آپ کو کہ اور بھی دو حرف آپ کے بڑے اچھے ہو جائیں گے. یہ مس مدیحہ کا کام ہے، اور اس کو تھوڑا سا چھوٹا کرنا ہے. لمبا ہو گیا یہ حصہ، یہ بہت لمبوترا سا بن گیا، تھوڑا سا کم کریں اس کو، اور اس کو یہ پتلا کریں. کھولیں اس کو، تھوڑا سا کھولے گا. یہاں پتلا سا ہو گیا، یعنی قلم پتلا ہو گیا جس کی وجہ سے لمبے لگ رہے ہیں حرف. پورا قلم ٹھیک طرح سے نہیں لگا. یہاں بھی قلم، مجھے لگ رہا ہے کہ قلم کا سائز تھوڑا سا بڑا ہے، اور آپ نے پوری طرح قلم کا استعمال نہیں کیا. کاغذ پر پورا قلم نہیں آیا، دونوں نوکیں اپنی آب و تاب کے ساتھ، جس کی وجہ سے پتلا پن رہ گیا آپ کے الف میں. بناوٹ اچھی ہے لیکن وہ کمزوری کا شکار ہے، اس کی کمزوری درست کرنی ہے. اچھا ہے، نیچے والا الف اچھا ہے، اوپر والا لمبا ہو گیا، اس کو دیکھیے گا. بارک اللہ فیک. جبکہ آج کے کام میں ہمارے پاس آخری کام ہے مس حضرا کا. اچھا ہے، بہت اچھا ہے ماشاءاللہ. یہ نیچے اوپر والا یہ اچھا ہے، یہ بھی یہاں تک اچھا ہے. لیکن دیکھیں اب قلم کے جو قلم کی گردشیں ہیں نا، وہ بتا رہی ہیں ان کا رخ کچھ یوں ہے، ترشا. وہ دیکھیں آپ کو گردشیں نظر آ رہی ہیں، وہ ترشا پن بتا رہا ہے کہ قلم سیدھا نہیں رہا، 90 پر نہیں رہا. جب 90 پر نہیں رہا تو جس جگہ سے موٹا ہونا تھا اس جگہ سے موٹا ہو نہیں پایا. یہاں بھی نظر آ رہا ہے، یہاں کچھ بہتر. تو جو یہ لمبے بھی ہوگا کیونکہ آپ کے نقطے اسکوائر بن رہے ہیں، تو نقطوں کو تھوڑا سا چھوٹا کریں اور لفظوں کو صحیح قلم کے صحیح زاویے پر بنائیں. الف یہ والے اچھے ہیں لیکن یہاں پر کمزوری ہے، اس چیز کو نوٹ کریں. ٹھیک ہے جی، اس پہ کام کرنا ہے سب نے. اور جن لوگوں کا کام نہیں آیا وہ بھی کوشش کریں کہ کام بھیجیں اچھے سے اچھا. آج کی کلاس میں اٹینڈنس پچھلی کلاس سے کم ہے. اب یہ سلسلہ نہ ہو کہ آپ لوگوں کی حاضری متاثر ہو، تو اس چیز کا خیال رکھنا ہے. سب نے لائیو کلاس لینی ہے، یہ نہیں کہ میں ریکارڈنگ سن لوں. یوں آپ بہت ساری چیزوں سے رہ جاتے ہیں، آپ سوالات کرنے سے رہ جاتے ہیں. دیکھیے گا جی، اپنی اپنی غلطیاں نوٹ کیجیے گا. ایک تو سب سے پہلے اسٹروک میں جو غلطی آ رہی تھی
کہ یا تو بہت پتلا کر دیا، یا تو قلم صحیح نہیں رکھا تو دو نوکیں نکل گئیں، موٹا ہو گیا، یا تو صحیح بنایا لیکن صحیح رخ پر نہیں گئے۔ یہ تین غلطیاں کامن ہیں۔ اور یا تو صحیح بنایا لیکن بہت لمبا بنا دیا۔ یہ چار غلطیاں تھیں یا نہیں تھیں؟ بالکل، یہ نہیں کرنی۔ دوسرے اسٹروک کی غلطیاں ملاحظہ کیجیے۔ یہ آپ نے بنایا، اب درست جگہ پر قلم رکھنا ہے۔ آپ نے قلم اگر غلط رکھا تو یہ دیکھیں یہ بھی ہوا تھا کسی کے کام میں، تو یہ نہیں ہونا چاہیے۔ یہ مس شاہین کے کام میں تو نہیں تھا۔ یہ اس طرح کر کے اگر آپ نے قلم اٹھایا بھی ہے تو اسی جگہ پر رکھنا ہے۔ اچھا، پھر یہاں کیا غلطی ہو؟ یہاں یہ غلطی ہو رہی ہے کہ یہ کر رہے ہیں۔ اب اس طرف فوراً اس طرف لانے سے یہیں پر ایک نقطہ آ جاتا ہے، تو یہاں تو پھر ظاہر سی بات ہے اس سے بھی زیادہ نقطے آئیں گے۔ تو یہ اور اس کا جو سائز ہے نا، یہ ایک نقطہ ہے۔ جو غلطی ہوتی ہے نا، تو پھر غلطی ہوتی ہے تو یہ جو بلیکنس ہے اس میں ایک نقطہ آتا ہے، اور جب درستی کے ساتھ بنتا ہے تو پھر یہ ہوتا ہے کہ یہ بننے کے بعد آپ نے بجائے اس کے کہ ادھر آنا ہے، آپ تھوڑا نیچے کی طرف آتے ہیں، اور نیچے کی طرف جب آتے ہیں نا یوں، تو اس کا یہ ایریا بڑھ جاتا ہے، سوا نقطہ۔ سمجھ رہے ہیں؟ یہ چیز کرنی ہے، ادھر آنا ہے، نہ کہ ادھر۔ ادھر فوراً جانے سے یہ کھل جاتا ہے۔ اچھا، یہاں آتے ہیں نا، قلم آپ کا 90، تو یہاں آ کر چونکہ کرو ہوتا ہے، جب کرو ہوتا ہے تو گھومنے سے یہ پھر سیدھا ہو جاتا ہے، یہ برابر ہوگا۔ یہ ہو گیا۔ اچھا، قلم سیدھا ہونے کی وجہ سے یہ تو درست ہے، لیکن جیسے کہ ابھی آخر میں کسی کے کام میں یہ تھا کہ یہ کرنے کا، یہ قلم کو گھمایا جس کی وجہ سے یہ فوراً پتلا ہو گیا، یا پھر یہ جو آپ سے ہو رہا تھا کہ یوں کر کے ایسے، یہ غلطیاں نہیں کرنی، اور قلم کو صحیح رخ پر پکڑنا ہے۔ قلم آپ کا 90 سے ہلے گا بھی نہیں۔ قلم اگر یوں ہو گیا نا، تو پھر یہ اس کا جو یہ دیکھیں کہ کیا ہوتا ہے، جہاں سے موٹا ہونا ہوتا ہے وہاں سے ہوتا نہیں ہے، جہاں سے نہیں ہونا ہوتا وہاں سے ہو جاتا ہے۔ آپ لوگ کم از کم میسج کے ذریعے سے رسپانس دے دیں، اپنا ایسے انگوٹھا دکھا دیں کہ سمجھ میں آ گیا آپ لوگوں کو، ریاکشنز میں، اور آپ لوگ کلاس میں حاضر ہیں۔ یہ دیکھ لیں۔ اچھا، یہاں تک پہنچنے کے بعد یہاں پر اس پارٹ میں بہت غلطی ہے نا، تو اس کو دیکھیں۔ یہ آدھا قلم سیاہی میں آدھا سفیدی میں، سیدھا رکھ کے کرو دے کے آنا ہے، کرو دے کے، یہ کرو دے کے۔ آپ لوگ کیا غلطی کر رہے ہیں؟ آپ لوگ غلطی یہ کر رہے ہیں، یہ کر کے یہ فوراً یہ ہو رہا ہے، اور پھر اس کے بعد یہ موٹا بھی ہوا، نوکیلا بھی ہوا، اور جو ہے نا یہ اس کی فلنگ بھی ٹھیک نہیں ہوئی۔ فلنگ کرتے ہوئے آؤٹ لائن
क्रॉस हो। तो जब ये कर्व के साथ आएंगे ना तो फिर आपको ये आउटलाइन बनाने में मजा आएगा और इसकी फिलिंग भी अच्छी होगी इस तरह से। इस हिस्से को ज्यादा पतला भी नहीं करना, और इसमें जो ये स्मूथनेस है, जो नरमी है, और जो उसके फ्लो है ना, वो कायम रहेगा। तो ये ऐसे आ रहा है कर्व के साथ। नीचे वाली नोक उठा दें, ऊपर वाली को आराम से लेके चलते चले जाएं, चलते चले जाएं, चलते चले जाएं, और नीचे से हल्का सा इसको यूं मिला दें तो ये बन जाता है। इसका रुख ऐसे सीधा चलता हुआ, सीधा जाता हुआ महसूस होता है। ये नहीं करना। जबकि जो अलिफ मुदव्वरा है, गोल वाला, ये देखें भाई, आप मेरी स्क्रीन को डबल डबल पिन कर दें, वो टैप कर दें तो मेरी स्क्रीन पिन हो जाएगी, फिर आपको मेरी स्क्रीन ही नजर आएगी। चलिए मैं बना रहा हूँ फिर से। अच्छा, एक काम जो आप लोगों से हो रहा था वो ये कि लंबे हो रहे थे हुरूफ। देखें अब मैं हुरूफ हर्फ सही बनाऊंगा। अब हर्फ मैंने सही बनाया, लेकिन अब इसकी लंबाई चौड़ाई में, उसकी लंबाई चौड़ाई में फर्क है ना। अब ये भी ऐसे एक ही कलम से लग रहा है, ये भी ऐसे कलम से लग रहा है, तो ये मैंने वो जो पतला और लंबा होने की मिसाल दी थी वो नुकता ज्यादा हो। तो इस तरह से नहीं करना। अगर ऐसा करना है तो जैसे मेरे पास 4 mm का कलम है, तो मैं फिर मेरे पास 5 mm का कलम होना चाहिए, जिससे ये भरपूर बनेगा। इस चीज का ख्याल रखें। अब जरा दूसरे अलिफ की तरफ आते हैं। यहाँ पर सीधा रखे, कर्व के साथ, गोलाई के साथ आना है, इसके बराबर पहुंचे। अब आपको सही समझ में आएगा, क्योंकि अब आप लोग एक दफा अपने कलम से इसको लिख चुके हैं ना। अब फिर सीधा रखा और थोड़ा आउट गए, फिर ऊपर कर दिया। यहाँ ये होता है कि इस हिस्से में कंट्रोल नहीं रहता। इस हिस्से में हम जब ये बना के जब ये जा रहे होते हैं तो एक तरफ चलते चले जाते हैं, फिर बाद में एहसास होता है ओहो वापस भी आना था, तो फिर यूं करते हैं ना तो इसकी शेप बिगड़। तो शुरू ही से इस पर कंट्रोल हो के भाई इधर जाना है, बड़े आराम से कलम सी, ये चीज। अब जब यहाँ तक पहुंच गए तो पूरा कलम लगाना है, ये मुड़े आहिस्ता से, जैसे ही पूरे कलम से मुड़े ना, अब यहाँ पर आपका कलम जरा 90 से हट जाता है, 70 की तरफ चला जाता है। तो ये करके फिर नीचे वाली नोक का इस्तेमाल करना है, और इस नोक को पहले तो थोड़ा दबाना है, और फिर आहिस्ता से इसके दबाव को कम करें, और सिर्फ ऊपर की नोक का नोकीला हिस्सा और ये इस्तेमाल करें। अगर ऐसे करते हैं तो मोटा हो जाता है, ऐसे करके फौरन पतला करें तो ये हो जाता है, या फिर कंट्रोल में नहीं रहता और ऊपर चलते चले जाते। तो वो जो आपने ड्राइंग के अंदर स्किल्स सीखी होंगी ना, कि कैसे किसी लेटर को अगर मोटे से पतला करना हो तो कलम के दबाव को, पेंसिल के दबाव को कम कर देते हैं ना, तो यूं पतली होती चली जाती है लाइन। तो ये काम करना होता है यहाँ पे, से कलम के दबाव को कम करेंगे तो ये पतला हो जाए। बात समझ रहे हैं?
یہ ہو گئی آپ لوگوں کی اصلاح، آپ لوگوں کے الفات کی اصلاح۔ اب جب آپ نے یہ الف سیکھ لیا تو آپ کو پتہ بھی نہیں چلا اور آپ نے الف کے ساتھ ساتھ 2 حروف اور بھی سیکھ لیے۔ کیسے؟ کہ آپ نے یہ بنایا، یہ والا الف، الف نمبر 2، اور یہ بنانے کے بعد آپ نے یہ الف بنایا پورا کا پورا، اور اس کو یہاں سے نوک کے ساتھ یہ کیا اور پھر یہ کیا، تو اب یہ کاف بن گیا۔ یہ کیا ہو گیا بھائی؟ کاف۔ اس کے اوپر کاف کا یہ کش آ گیا، اور یہ آپ اس سے تھوڑا سا اوپر بھی بنا سکتے ہیں، اس کو آپ تھوڑا سا نیچے بھی بنا سکتے ہیں۔ یہاں بھی بنا سکتے ہیں، اور اس کو آپ اس میں سے کراس بھی کر سکتے ہیں، اس حصے میں سے۔ یہ آپ کی کاف کی ڈنڈی ہے، کاف کا کش ہے، کاف کی تلوار۔ اب یہ کیسے بنے گی؟ تو اس کو بنانے کے لیے یہ ہے کہ اسے کھڑا قلم 90 پہ، اور کھڑا کرنے کے بعد تھوڑا سا نیچے آئے، تھوڑا سا ہلکا سا، یعنی ایک قط رکھنے کے بعد آدھا قط نیچے آئے، اور پھر نیچے والی نوک اٹھا دی، اور اسی طرح سے قلم میں دباؤ پیدا کیا، اور پھر اس دباؤ کو کم کرتے گئے کرتے گئے کرتے گئے کرتے گئے کرتے گئے، یہاں سے تھوڑا سا موٹا ہوا جبکہ یہاں پتلا۔ یہ ایسا لگ رہا ہے کہ یہ آپ ایک دائرہ بنا رہے ہیں، یہ ایک دائرہ بنا رہے ہیں، اس دائرے کا 1/4 کرو ہے۔ سمجھ گئے؟ اب اس کو اسی طرح سے یہیں پہ رکھ کے، سیدھا قدم رکھ کے، یہ اس ڈائریکشن پہ، یہ ادھر جا رہا ہے اور یہ ادھر جا رہا ہے۔ اس کو آپ ایسے بھی کر سکتے ہیں، سیدھا بھی کر سکتے ہیں، اس میں یہ یوں بھی بنتا ہے ایسے، یعنی یہ ایسے بھی بنتا ہے، اور یہ بالکل سیدھا کر کے ایسے بھی، اور یہ تھوڑا سا ایسے بھی جاتا ہے۔ تو اس کو رینڈملی بنایا جاتا ہے، تو یہ اس طرف بھی چلا جاتا ہے، تھوڑا سیدھا بھی آ جاتا ہے، ہلکا سا ادھر چلا جاتا ہے۔ اور اس کی لمبائی جو ہے وہ 5 سے 6 نقطے، یعنی اس کی جو لمبائی ہے نا وہ 1 الف کے برابر، 5 سے 6 نقطے۔ چھوٹا بڑا کر سکتے ہیں، اور یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ جیسے آپ کوئی اس کے اوپر بھی کوئی لائن لکھی ہوئی ہے، جیسے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، پھر آپ لکھتے ہیں ایاکا، ایاکا۔ اب کاف کی ڈنڈی ہے تو ڈنڈی زیادہ اوپر ڈالی تو وہ تو الحمد سے ٹکرا جائے گی نا، تو پھر اس کو تھوڑا سا نیچے کرتے ہیں۔ یہ سمجھ گئے آپ لوگ یہ والا پوائنٹ؟ تو یہ ہو گیا کاف، یعنی الف کے اوپر جب ڈنڈی نہیں ہوگی تو وہ الف کہلائے گا، اور الف کے اوپر جب ڈنڈی ہوگی تو وہ کاف کہلائے گا۔ اور ایک حرف اور بھی بنتا ہے اس سے، وہ یہ کہ جب آپ یہی کر کے یہ بناتے ہیں، یہاں تک لانے کے بعد آپ اس کو اگر نوک سے کراس کر دیں گے نا تو بھائی یہ بن جائے گا لام۔ اس کی زلف اس کے پہلے سٹروک سے کراس کر،
لام میں اور کاف میں اور لام میں اور الف میں فرق یہی ہوتا ہے کہ الف کی زلف یہاں تک سٹاپ ہو جاتی ہے اور لام کی زلف کراس کرتی ہے، تو یہ لام ہو گیا۔ سمجھ گئے؟ بالکل ایزی ہے۔ دیکھیں نشست بھی تو یہ نشست پہ ہے نا، یہ آدھا ایسے اٹھ رہا ہے اور آدھا اس طرف اٹھ رہا ہے۔ یہ آگے بھی آپ کو سمجھ آئے گا جب پوری سطر لکھیں گے اور پھر جب کمپوزیشن میں آئیں گے نا پھر اس وقت بھی آپ کو اندازہ ہوگا۔ یہ الف، دو الف، پھر کاف اور لام، یہ آپ لوگ سمجھ گئے، یہ آپ لوگوں کا ہوم ورک ہے۔ میں با بھی آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں کیونکہ ابھی ہمارے پاس آگے 4 دن ہیں، تو آپ لوگ تاکہ زیادہ سے زیادہ مشق کریں، اچھی مشق کریں۔ شروع میں تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے لیکن بعد میں انشاءاللہ پھر آپ 4 4 5 5 6 6 حروف لکھیں گے اور اچھے سے لکھ لیں گے۔ کاف کی ڈنڈی کی جو گہرائی ہے یہ دونوں پہ، یہ جیسے یہ آیا نا، یہ دونوں۔ اب آ جائیں با کی جانب۔ با کو لکھنے سے پہلے آپ نے یہ کرنا ہے 1 2 3، 3 نقطے آپ نے ڈرا کیے، آپ نے قلم رکھا بالکل اسٹریٹ 90 پہ، یہاں پہ اس نقطے پہ ایسے رکھے، ہلکا سا اوپر گیا یوں، ایسے اوپر۔ دیکھیں میں نے ایرو کا نشان بنایا ہے لیکن تھوڑا اوپر کی طرف جا رہا ہے، ایسے کرو کر کے، ایسے نہیں بنایا میں نے، یوں نہیں بنایا، تھوڑا سا اوپر گیا اور اوپر جاتے ہی نیچے آیا، تو یہ چیز بن گئی ہے، یہ چیز بن گئی۔ اس چیز کو یاد رکھیں، میں پھر بناتا ہوں، یہ بنی، قلم آپ کا بالکل سیدھا ہے 90 پہ، اب نیچے آ رہے ہیں آ رہے ہیں آ رہے ہیں آ رہے ہیں، یہ آ رہے ہیں سیدھا 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 سیدھا، یہاں لائن پہ آئے۔ اب یہاں سے تو 3 نقطے لیکن اس کی گردن کے نیچے یہاں پر یہ 2 نقطے آ گئے، جب یہاں پہ آئے نا تو سیدھا 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 اب واپس لے جائیں اور سیدھا یہاں تک، یہاں کتنے نقطے تھے 3، 1.5 نقطے تک آپ کا قلم بالکل 90 پہ رہے گا، یہاں بھی 2 نقطے آ جائیں گے یوں لمبائی میں، یہاں چوڑائی میں بھی 2 نقطے آ جائیں گے اور یہاں اندر بھی 2 نقطے آ جائیں گے۔ اس کو پھر سمجھاتا ہوں میں، یہاں تک یہ کیا، قلم سیدھا 90 پہ۔ اب یہاں سے آپ نے کیا کرنا ہے کہ سیدھا قلم رکھ کے قلم کو آہستہ سے نوک پوری رکھنی ہے اور پھر آہستہ سے نوک کا کنارہ استعمال کرنا ہے، یعنی یہ میں نے یہ بنایا یہ حصہ لیکن یہاں پہ یہ تھوڑا موٹا ہے اور پھر یہ پتلا، یہ پھر پتلا ہو گیا، یہ چیز بن رہی، یہاں تک موٹا ہے اور یہ حصہ اس کا پتلا ہو گیا۔ یہ اس سے تھوڑا سا اوپر بھی جا سکتا ہے اور اس کے برابر بھی ہو سکتا ہے۔ اب اس میں دیکھیں تو 3 حصے ہم اس کے کرتے ہیں، 1 2 3، 2 حصے ڈھلان ہے، 2 حصے سے اوپر سے نیچے آیا ڈھلان، 1 حصہ اٹھان، اور یہ جہاں 2 حصے ختم ہوئے وہاں یہ لائن پہ نیچے ٹکرایا، اندر 2 نقطے آ گئے، یہاں 2 نقطے آ گئے، یہاں 2 نقطے، لمبائی چوڑا، یہ جو آپ کا ہے نا یہ کیا حرف ہے بھائی؟ یہ آپ کا ہے با،
تا اور सा, با تا بھی ہے اور یہ سا بھی, 3 حروف ہے. یہاں تھوڑا سا یہ پتلا ہو جاتا ہے, اس کے مقابلے میں یہاں پتلا ہوتا ہے. اس چیز کا خیال رکھیں, اور یہ امید کرتا ہوں سمجھ میں آ گیا ہو. ایک حرف اور دیتا ہوں, تا. تا اس کے مقابلے میں 1 2 2.5 نقطے, اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ یہ سیدھا رکھا آپ نے, اسی طرح اوپر گئے اور یہاں قلم کو تھوڑا سا پتلا کیا. یعنی میں ایسے لے کے آیا ہوں, لیکن یہ میں ایسے کرتے کرتے قلم کو میں نے ایسے کر دیا, تھوڑا سا میں نے اپنے انگوٹھے کو ایسے باہر کی طرف نکالا, اندر کی طرف نہیں, ایسے اوپر کی طرف کیا. انگوٹھا میں نے اوپر کی طرف کیا, قلم میرا ترچھا ہونا شروع کیا. جب ترچھا ہونا شروع ہوا تو یہ اسٹروک پتلا ہو گیا, یہ اس طرح سے پتلا ہو. دیکھیں یہاں سے یہ سیدھا تھا یہاں تک, اور پھر آہستہ 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 گریجولی یہ پتلا ہوا, یہاں آ کے رکا. اب یہیں پہ ایسے ہی رکھنا ہے, یعنی یہ 90 سے تقریباً ایسے 80 پہ آ گیا. اب 80 پہ آیا نا, تو پھر آپ نے یہ 110 پہ جانا, اسی طرح موٹا موڑنا نہیں ہے, 80 پہ رکھ کے, یعنی قلم یہاں پہ 80 ڈگری پہ ہوا نا, یہاں 90 ڈگری پہ تھا, تو موڑنا نہیں ہے. اوپر گئے, اس کے برابر پہنچے. اب پھر آپ یہ جیسے یہ 45 ڈگری پہ آ رہا ہے نا, یہ اسٹروک, تو یہ بھی 45 ڈگری پہ, اب یہ اسی طرح 80 پہ رکھ کے یہ بنانا ہے, یہ اسٹروک, یہ موٹے سے پتلا ایسے, یہ چیز. اب یہاں پر یہ 1.5 نقطہ ہے, اور یہ 1 2 2.5 نقطے کا, اس کے اندر 1 نقطہ سما کے, اس کے اندر. اور یہ جو یہاں سے لے کر یہاں تک یہ جو خلا ہے نا, یہ جو یہ چیز ہے, یہ 2 نقطے کی, یہاں پر یہ 1 نقطہ آ جائے. اس کو نیچے تک بھی لا سکتے ہیں اگر آ جائے بنانے میں رینڈملی, تو کوئی حرج نہیں ہے اس کے برابر, لیکن یہاں تک ہوتا ہے, اس کے آدھے حصے تک یا اس کے 2/3 تک. اور یہ جو 2 ہے نا, یہ اس کے 2 نقطے, تا کے 2 نقطے ہیں. یہ صرف اور صرف حرف تا ہے, نہ با ہے نہ سا ہے, یہ صرف تا ہے. تو یہ اس وی کی شیپ میں, شکل حت رکا کے نون کے جیسی ہے, بالکل نون کے جیسی ہے, لیکن زاویے کا فرق. زاویے کا ڈفرنس ہے. تو یہ ہے بھائی با تا. آپ نے آج الف پڑھا, الف کو درست کیا, الف کی دونوں شکلوں کو, پھر کاف اور لام کو تفصیل سے پڑھا, اور پھر با اور تا کی یہ شکلیں پڑھی. تو یہ آپ لوگوں کا اگلی کلاس تک کے لیے ہوم ورک ہے. یہ دیکھیں میں نے بھی آپ کے سامنے مشق کی, اب مشق کا نتیجہ میں آپ کے سامنے پیش کروں گا کہ آپ نے کس طرح سے لکھ کے دکھانا ہے, اور میں بھی آپ کو صاف ستھرا کر کے لکھ کے دیتا ہوں, تاکہ اسی کو دیکھتے ہوئے پھر آپ مشق کریں. سمجھ میں آ رہی ہے بات سب کو؟ کلاس سے فائدہ ہوا آج کی؟ اور سیکھیں گے تو انشاءاللہ اور آگے جائیں گے. کاف لام کو ہم
ترتیب سے ہی لکھیں یا یہیں لکھ کے دکھا دوں آپ؟ یعنی فا قوف کے بعد ہی لکھیں؟ سمجھا تو دیا میں نے. میں آپ پہ بوجھ نہیں ڈالنا چاہتا تاکہ پچھلے والا کام بھی درست کرنا ہے. چلیں جی، رائے آ رہی ہے آپ کی. یہ جو کراس کرنا ہے نا، یہ اس کے آدھے حصے سے، یعنی آدھا یہ آدھا یہ آدھا یہ. تھوڑا سا لائن سے نیچے آ رہا ہے. یہ جو کاف کے اوپر آپ نے بنایا ہے یہ کتنا اونچا ہونا چاہیے نیچے والے اس سے الف سے، نہیں کاف کا؟ یعنی یہ اس کی لمبائی. جی جی ہاں یہ میں بتایا ایک الف کے برابر اس کی لمبائی، ایک الف کے برابر. ٹھیک ہے، جزاک اللہ. با کو دیکھیں. یہ ہے آپ لوگوں کا سبق، اس کو آپ لوگ لکھ کے لائیے گا انشاءاللہ. پھر آپ لوگوں سے اگلی کلاس میں ملاقات ہوتی ہے. کہ کسی کا کوئی سوال ہے؟ سر آپ نے تا کے نقطوں کے بارے میں کیا بتایا تھا؟ تاکہ جی تا کے. ہاں یہ تا کے نقطے ہیں. یہ تا کے نقطے اس کے ساتھ اٹیچڈ، الگ سے نقطے نہیں بنائیں گے. مطلب سیپریٹ نہیں ڈلیں گے؟ نہیں، اس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. یہ صرف اور صرف تا ہے. ٹھیک. یہی تا کے دو نقطے ہیں. یعنی آپ لکھتے ہیں نا جیسے کوئی ایک میرا کوشچن ہے. ایک منٹ. یہ جیسے آپ لکھتے ہیں نا التحیات، تو آپ ایسے التحیات لکھیں گے تو ایسے کر کے یہ التحیات بس. جی پوچھئے. استاذ محترم، یہ جو آپ نے نقطہ ڈالا ہے با کے نیچے، اس نقطے میں اور لفظ میں کتنا فاصلہ ہونا چاہیے؟ نقطے میں اور لفظ میں بھی ایک نقطے کا فاصلہ ہونا چاہیے. کسی بھی حرف کا نقطے میں اور حرف میں بھی ایک نقطے کا فاصلہ ہونا چاہیے. اسے آپ اس سے قریب نہ رکھیں، اس سے دور ضرور رکھ سکتے ہیں لیکن اس سے قریب نہیں. جزاک سر اللہ خیر. یہ کاف کی یہ فل شکل ہے، یہ پوری شکل ہے، یہ جو ہے یہ اس کا کلیئر اتنا ذرا سمجھ نہیں آ رہا. یہ جی کاف یہ والا کاف. ہاں یہ کاف کی پوری شکل ہے. اور اس میں جی. یہ ہے کہ اکیلا جو آپ نے کاف سیکھا ہے ابھی، تو اکیلے کاف کی یہ ایک ہی شکل ہے. جب آپ مرکبات میں آئیں گے، جیسے کسی حرف کے ساتھ ہم نے ملا کے کاف لکھنا ہے، تو پھر اس کی 3 شکلیں بنتی. وہ میں انشاءاللہ با کی تختی میں آپ کو بتاؤں. تو یہ ہے اس کا فرق. ٹھیک ہے جی، تو انشاءاللہ پھر اگلی کلاس میں ملاقات ہوتی ہے. سر یہ ایکسکیوز می سر یہ جی بنایا جی آپ کی آواز بہت کٹ رہی ہے. تھوڑا سا اسکوائر سے بڑا ہے تو وہ تا نہیں کھلائے گا. میں یہ کہہ رہی ہوں کہ دوبارہ جو آپ کہیں. نے اوپر با بنایا ہے نا
با کی شکل بنائی ہے ہوں اس کے اوپر آپ با نے کی تا کے اور سا کے ہوں جی میں سوال اس سمجھ کے گیا ہوں. اوپر نقطہ لگایا نا یہ ڈبل. جی ہاں یہ یعنی تا کی دو شکلیں، یہ بھی تا ہے اچھا اور اس کے اوپر اگر دو ٹھیک ہے نقطے یہ بھی تا ہے، جبکہ ٹھیک ہاں یہ والی شکل صرف تا کی ہے، یہ با یا سا نہیں ہو سکتا، یہ صرف تا ہے، جبکہ یہ اس کی پہچان نقطوں سے ہوگی، ایک نقطہ ہوگا تو با ہوگا، دو نقطے ہوں گے تو تا، تین ہوں گے تو سا. جی ٹھیک ہے جزاک اللہ. چلیں جی، بارک اللہ فیکم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.